آج جو دیوبند ہے یا جو دیوبندی ہیں، اگر ان کو میری بات بری لگتی ہے تو ٹھنڈے دل سے میرے عزیز اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، آؤ ہم ان تمام چیزوں پر جمع ہو جاتے ہیں جو صحابہ اور تابعین سے تھی۔ کوئی نئی بات تم اپنی کتاب میں نہیں لاؤ گے، کوئی نئی بات میں اپنی کتاب میں نہیں رکھتا۔ آؤ اتحاد کرو، میں اس اتحاد کا اعلان کرتا ہوں، لیکن جو نئی باتیں آئی اس کا تم انکار کرو گے، علل اعلان کرو گے، اور یہ بھی کہو گے کہ ہم ان سے دور ہیں۔ ہوا یہ کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے تھوڑے سے پہلے کی حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ دارالعلوم دیوبند کے بعد 4 علماء میں صاف صاف آج عرض کرتا ہوں جن کی کتابوں سے پوری امت میں تنازع پھیل گیا، اختلاف پھیلا۔ لوگ ہم کو اختلاف کا فتویٰ دیتے ہیں، اگر نہ یہ کتابیں آتی نہ یہ کوئی فتوے آتے۔ کتابیں لکھی گئی، کتابوں میں اچھی باتیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی کچھ کتابیں لکھی گئی، اللہ کی شان میں لکھی گئی، بہت ساری باتیں اچھی تھیں، لیکن بیچ میں چل کر کچھ عبارتیں ایسی کہ لڑکھڑا گئی، اور وہ اتنی لڑکھڑا گئی کہ عام مسلمان بھی اسے بولنا پسند نہیں کرے گا۔ براہین قاطعہ کتاب کا نام بول رہا ہوں، تقویت الایمان کتاب کا نام ہے، تحذیر الناس کتاب کا نام ہے، حفظ الایمان کتاب کا نام ہے۔ یہ وہ کتابیں جو آج چھپی نہیں ہیں، مارکیٹ میں چھپی ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہیں۔ انہی کتابوں کی عبارات کی وجہ سے ہی تو یہ تنازع پھیلا پورے امت میں، اختلافات۔ اہل سنت و جماعت متحدہ متفقہ ایک ہی جماعت تھی بر صغیر میں۔ ان کتابوں کے آنے کے بعد ہوا کیا؟ ایک کتاب میں لکھا گیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، نئی بات تھی۔ اس بات پر آج تک امت نے کبھی کسی بھی شیخ، کسی بھی بزرگ سلف صالحین سے مجھے عبارت لا کر کے دکھاؤ اس سے پہلے کوئی بات ہوئی تھی۔ پھر ایک کتاب میں عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہوئے مولوی اسماعیل دہلوی صاحب نے یہ تک لکھ دیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آنا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے۔ یہ نئی بات تھی کہ نہیں تھی؟ اور جا کر کے کراس ویریفیکیشن کر لینا، اگر میں جھوٹ بولوں تو میرا جبہ پکڑ لینا، اور جو سزا دے سکتے ہو دو۔ میں یہ لفاظی نہیں کر رہا ہوں اور نہ پھکائی کر رہا ہوں، یہ جملے آج کتاب میں موجود ہیں۔ تقویت الایمان میں حفظ الایمان کتاب آئی، اس میں مولوی اشرف علی صاحب نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب پر بحث کرتے کرتے یہ کہہ دیا، حضور کے علم غیب کی کیا تخصیص، کیا تقسیم، یعنی ان کی کیا خصوصیت ہے؟ اتنا علم غیب تو زید کو، پاگلوں کو، بچوں کو، بلکہ جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ شیطان کا علم غیب تو قرآن سے ثابت ہے، انہوں نے کہا شیطان کا علم غیب قرآن سے ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی کیا خصوصیت ہے؟ یعنی برابر ہو گئے، شیطان کو جتنا علم ہے اتنا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ میرے عزیزو، کیا یہ باتیں دل پر نہیں لگتی مسلمانوں کے؟ یہ عبارتیں آئی، کتابوں میں لکھی گئی، اور بڑا فتنہ یہاں سے بھی ہوا مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب سے، کہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ بالفرض بعد زمانے نبی کے اگر کوئی دوسرا نبی پیدا ہو گیا تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یعنی کوئی دوسرا نبی پیدا ہو سکتا ہے، اگر ہو گیا، اگر مگر کی بات ہی چھوڑو، جب حضور نے 1400 سال پہلے کہہ دیا، فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو نہیں ہوگا۔ آپ کتاب میں یہ نئی بات لکھنے کی کیوں ضرورت پیش کی؟ آپ کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ اگر اب کے زمانے میں بھی کوئی نبی آئے گا تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا؟ تو آپ کی اس بات سے پتہ نہیں کتنے محلوں میں کہاں کوئی نبی ہونے کا اعلان کر دے گا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ کتابیں پورا کا پورا ہندوستان ایک کھلبلی مچا چکی تھی، کوہرام بپا تھا، تنازعات میں گھر گئے۔ قادیانی اپنے نبی ہونے کا اعلان کر رہا ہے، ادھر ایک نیچری فرقہ ہے
علی گڑھ سے جو قرآن کے معجزات کا انکار، حسیات کو صرف ماننے والا، نیچر کو صرف ماننے والا اور مغیبات کو نہیں تسلیم کرنے والا، اور ایک طرف عظمت رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ سارے جملے آ رہے ہیں۔ چلو 100 سال کا عرصہ گزر گیا، آج بھی میں دعوت دیتا ہوں، آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میری یہ دعوت قبول کریں علماء دیوبند یا جو بھی، میں آپ سے اتحاد کر لوں گا، سینے سے سینہ لگا لوں، لیکن صرف یہ باتوں سے تم انکار کر دو اور کہو کہ وہی عشق رسالت ہمارے اندر ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق میں تھا، سیدنا عمر فاروق میں تھا، عثمان ابن عفان میں تھا، حیدر کرار میں تھا، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ جو مشائخ اہل سنت نے ہمیں محبت رسول اور تعظیم رسول سکھایا ہے اسی پر ہمارا اتفاق ہے، آؤ میں سینے سے سینہ لگانے کو تیار ہوں۔ ہم کون سا اختلاف چاہتے ہیں آپ سے؟ ہم کون سا اختلاف چاہتے ہیں؟ ہمارا یہ ایک بات یاد رکھ لیں، اگر میں آج نام لے کر کے کسی کو کہہ رہا ہوں تو صرف اس لیے کہ ہمارا دین ہی یہ کہتا ہے جو ان سے نا آشنا ہو اس سے ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں، ہمارے رشتے ناتے اگر ہیں تو صرف عظمت رسالت سے جڑے ہوئے ہیں، جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے۔ اسی لیے سرکار مرشدی پیر و مرشد تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں، اسی وقت ایمان کو پہنچو گے، اسی وقت ایمان کو پہنچو گے۔ اب یہ حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو، انڈیا کے، ہندوستان کے، اکھنڈ بھارت کے حالات، مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کیا انگریز، اور انہوں نے اپنے مال، اپنی حکومت، اپنی سلطنت کو پھیلانے کے لیے، بہادر شاہ ظفر کا قتل ہو چکا تھا، اس کے بعد علماء حق نے محسوس کر لیا کہ انگریز درمیان امت تفرقہ ڈال کر اپنی کرسی سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ مرد مجاہد علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دلی کی جامع مسجد سے فتویٰ صادر فرمایا کہ انگریز ہندوستان کا دشمن ہے، ان سے قتال کرنا فرض ہے مسلمانوں کو۔ اسی فتوے کی بنیاد پر زندگی بھر کی عمر قید کی سزا میں ان کو انڈمان نکوبار بھیجا گیا، وہیں پر ان کی وفات ہوئی، آج مزار بھی ان کا جزیرہ انڈمان میں ہے۔ مولانا کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ جو 1857 کی یہ جو غدر ہے، اس کے بعد کے علماء اہل سنت کی بات میں کر رہا ہوں، انہوں نے محسوس کر لیا اسی زمانے میں کہ انگریز نے فرقہ پیدا کر دیا ہے، کچھ علماء اس کی بولی بول رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہاں کچھ علماء جو مدرسہ بنا رہے تھے ان کو ماہانہ مشاہرہ مل رہا ہے انگریز حکومت سے، علی گڑھ کو پاؤنڈ آ رہے ہیں انگلینڈ سے، اور دیگر علماء کو پاؤنڈ آ رہے ہیں، اور یہاں جو علماء ان کی ان خرافات کو بیان کر رہے ہیں ان کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے۔ مولانا کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کے اعلیٰ حضرت بھی بڑی عزت فرمایا کرتے تھے، وہی کفایت علی کافی جنہوں نے اپنی ایک نعت میں کہا تھا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کے پوشاک پہ نازاں نہ ہو، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا۔ یہ جو نعت انہوں نے لکھی تھی اس وقت جب آپ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جا رہا تھا، یہ مولانا کفایت علی کافی، پھر مولانا عنایت احمد کاکوروی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے انگریزوں نے بند کیا، اس ایک عالم ربانی نے پتھر کی ٹھیکری سے دیواروں پر پوری علم الصیغہ کتاب لکھ دی تھی، جو آج بھی عالم کورس کی کتاب میں پڑھائی جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اگر انگریز کو علماء سے محبت تھی اور وہ مدرسے کی سنگ بنیاد میں آ رہے تھے تو ان علماء کے ساتھ وہ کالا پانی کی سزائیں اور موت اور پھانسی کی سزائیں کیوں دے رہے تھے؟ آپ سمجھا کریں، کچھ علماء کو وہ شہید کر رہے تھے اور کچھ علماء کو وہ پیسوں سے پال رہے تھے۔ یہ حالات بڑے دیگرگوں تھے، امت میں تفرقہ اختلافات آ چکے تھے۔ اب یہ وہ زمانہ تھا، نیچریت اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے، قادیانیت اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے،
دہریت اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے اور ایک طرف غیر مقلدیت بھی اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے۔ ہندوستان کی سرزمین جو اہل سنت و جماعت کا کہوارہ تھی، اولیاء کا مرکز تھی، یہ خواجہ ہند کا ہندوستان تھا، یہ محبوب الہی کی وراثت کی زمین تھی۔ یہاں صابر کلیری کے مجاہدات تھے، یہاں بابا فرید کے نغمے تھے، یہاں پر اولیاء کاملین کا گلشن تھا، یہ تمام صوفیاء کاملین کے پروردہ مریدین کا ایک عظیم گلستان تھا۔ اس گلستان کو کئی انگریزوں نے اپنے پاؤں سے کچلنا شروع کیا، اس میں خزاں آنے لگ گیا۔ اس حسین گلدستے میں، ہندوستان کے گلدستے میں پھول مرجھانے لگے۔ نیچریت کا غلبہ آیا ہے، وہابیت کا غلبہ آیا ہے، قادیانیت کا فتنہ سر ابھار رہا ہے، الہاد و بے دینی کا فتنہ سر ابھار رہا ہے۔ اب ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسے مرد قلندر کی ضرورت تھی جو موسیٰ کا جلال لے کر فرعون کے مقابل میں آئے، جو ابراہیم کی ثبات قدمی لے کر کے نمرود کے سامنے آئے۔ اب ایک ایسے مرد قلندر کی ضرورت تھی جو صدیق کی صداقت اپنے سینے میں رکھتا ہو، فاروق اعظم کی عدالت اپنے سینے میں رکھتا ہو، عثمان ابن عفان کی حلم و بردباری اپنے سینے میں رکھتا ہو۔ ہندوستان کو اب ایسے مرد قلندر کی ضرورت تھی جو حیدر کرار کی شجاعت بھی رکھتا ہو، غوث اعظم کا نائب ہو، خواجہ ہند کا وارث ہو۔ اللہ رب العزت نے ہندوستان کے سنی مسلمانوں پر وہ احسان عظیم فرمایا جب صوفیاء کے مرکز اور اولیاء کاملین کی خانقاہیں آواز دینے لگی، الہا